کہتے ہیں جب معیشت گرتی ہے تو عوام صرف فقر میں نہیں جبکہ فکر میں بھی مبتلا ہو جاتی۔ پاکستان جب سے بنا ہے وہ ایک معاشی بحران کا شکار رہا ہے۔ اس کا اصل قصوروار کون ہے آخر؟ یہاں کے عوام، سیاست دان یا پس پردہ کوئی اور نظام ہے جو یہ ساری چیزیں سنبھال رہا ہے؟ 1958 میں جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو شہروں میں ترقی ہوئی لیکن دیہاتوں میں نہیں۔ اور جب 1971 میں ہم پہنچتے ہیں تو بھٹو صاحب آئے، انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا اور نیشنلائزیشن کے نام پہ ملک کی تمام صنعتیں تباہ ہو گئی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان دو حصوں میں بانٹا گیا۔ پھر 1980 میں امریکہ سے ڈالر آتے ہیں نظام کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن یہ ڈالرز افغان جہاد کے نام پہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن سسٹم اس سے کچھ بہتر نہ ہو پائے۔ یہ سسٹم ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے، قرضے لو، عوام کو سبسڈیز دو، الیکشن جیتو اور پھر دوبارہ سے ملک کو IMF کے حوالے کرتے۔ جب آپ کو روزمرہ زندگی میں روٹی کپڑا اور مکان، پیٹرول ہے یا چینی ہے وہ مہنگی ملتی ہے تو آپ کی حکومت سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ حکومت یہ چیزیں کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ لیکن جب آپ کو سبسڈیز دی جاتی ہے پیٹرول پہ یا کسی اور چیز پہ تو حکومت کو یہ چیز IMF کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ چیز کیوں کی۔ جب پیٹرول پہ سبسڈیز دی جاتی ہیں تو عوام خوش ہو جاتی ہے لیکن IMF ناراض ہو جاتی ہے۔ حکومتیں اسی کشمکش میں گم رہتے ہیں کہ IMF کو خوش کریں یا عوام کو۔ اب یہ چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ سب سے پہلے ٹیکس کلیکشن۔ یہاں پہ پاکستان میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو ٹیکس پیئر ہیں اور اصل جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ چھپے بیٹھے ہیں۔ اگر زرعی اصطلاحات میں ہم دیکھیں تو بڑے جو کسان ہیں وہ سبسڈیز تو لیتے ہیں لیکن ٹیکس کے نام پہ کچھ نہیں دیتے۔ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہو رہی ہے وہ یہاں کی ٹیکسٹائل ہے، لیکن ہمیں ٹیکسٹائل سے ہٹ کے یہاں کی ایکسپورٹ میں اپنی ٹیکنالوجی کو بھی لے کے آنا ہوگا، جس طرح ہمارا نیبر کنٹری کر رہا ہے۔ تبدیلی صرف ووٹ سے نہیں آتی بلکہ آپ کی نیت، آپ کے اتحاد اور آپ کی ملک کے لیے محبت سے آتی۔ پاکستان زندہ باد۔